یاروندر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں ہاں بھائی؟ جی ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی، سب بڑھیا، آپ سنائیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر۔ اچھا جی، یہ نا ایک کوشچن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے نا۔ مجھے پہلے سنی کا تو پتہ ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، پر شیعہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہم، ہم آپ کو جیسے دینا چاہیے آپ کو دے سکتے ہیں؟ جیسے آپ پہلے میں نے نا آپ کا شو دیکھا تھا، اس میں تو زکوٰۃ جو ہے نا اس کا مصرف ہے کار خیر، جی جی خیر کے کام جو ہے نا، زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے؟ کار خیر کو دیا جاتا ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کوئی مدرسہ ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، یا فقیر آدمی ہے کھانا نہیں کھا سکتا بھائی، کار ہے اس کا مصرف یہ ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ۔ جی جی۔ ہم۔ اچھا، یہ 2.5% ہی ہے؟ نہیں نہیں، زکوٰۃ جو ہے نا مختلف ہے۔ زکوٰۃ آپ پہ نہیں ہے بھائی، اگر آپ کے پاس سونے کی پیداوار ہے، چاندی کی پیداوار ہے، ہاں یا ہاں آپ کا گندم کا بڑا کاشت کرتے ہیں، یا چاول کا بڑا کاشت کرتے ہیں، یا ہاں کشمش کی جی۔ بڑی پیداوار، ہاں ان چیزوں پہ ہے زکوٰۃ۔ اچھا زکوٰۃ کاروبار پہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اچھا جو لوگ ہاں کیا، جو لوگ دیکھیں پرانے زمانے میں جو پیسے ہوتے تھے نا کاروبار میں، وہ ہاں سونے جی، چاندی کے سکے ہوتے تھے، درہم دینار پہ زکوٰۃ ہے۔ جو ڈالر میں کماتا ہے، جو روپے میں کماتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک نا بڑا کوشچن ہے، پلیز آپ اس کو نا ہم، ہمارے سنی بردر ہیں ہے نا، ہم، ان کے ہم، ساتھ ہفتے پہلے آرگیومنٹ ہوا تھا، تو جی جی انہوں نے یہ کوشچن یہ تھا، ہمارے بیچ میں آرگیومنٹ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، انہوں نے کہا کہ قرآن سے اور بخاری یا مسلم، ان ہم، تین چیزوں میں سے پروو کرنا ہے یہ مدد مانگنا یہ حرام ہے، حرام اور نہیں یہ ہے نا، ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہے نا، تو میں چاہتا ہوں وہ کہ حرام آپ نہیں پلیز۔ ہے بھائی، وہ کوئی نہ دیکھیں نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، جی 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 نہ کوئی حدیث ہے کہ آپ نہیں مانگ سکتے، جی جی۔ ٹھیک ہے نا، نہیں مانگ سکتے۔ جب منع ہی نہیں ہے، جب منع ہی نہیں تو کیوں حرام ہو؟ نہیں، جیسے آپ ایک باری کہہ رہے تھے یہ ابن تیمیہ سے پہلے چیز نہیں تھی، نہیں جیسے ہی تھی۔ وہ ابن تیمیہ وہابیت ہوئی ہے ہم، ان کے بیچ ہاں، میں ہے نا، تو یہ ہم، چیز شروع ہو ہم، گئی ہے۔ جی جی، اس اس چیز کو آپ ڈیفرینشیٹ کر دیں گے پلیز؟ کس مجھے چیز کو؟ پتا آپ شاید ٹائرڈ ہوں پر میں نہیں چاہتا ہوں نہیں، کہ آپ بتائیں نا کیا کس چیز کو ڈفرینشیٹ کریں؟ آپ یہ چیز کلیئرلی پروو کر دیں کہ قرآن سے اور بخاری یا مسلم سے کہ آپ غیر اللہ سے مدد جو ہے وہ طلب کر دیکھیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آ گئے، ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، وہ بڑے، اب یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے سامنے آ گئے ایک قالو، بھلے انہوں نے کہا کہ مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا میں بتاؤں آپ کو کس سورہ میں ہے؟ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس سورہ میں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یوسف آیہ نمبر 88 ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو آیہ بھی کھول کے دکھاؤں یار، جی اچھا، ایک چیز اپنے آپ ایک منٹ اور نوٹ۔ یہ بھائی، جب جی یہ حضرت یوسف علیہ سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فلما دخلوا علیہ، یوسف کے پاس آئے، یہ سب نبی زادے تھے نا، یہ کافر مشرک تھوڑی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا ہے، جاؤ ادھر مصر میں ایک بہت اچھا بادشاہ ہے، ہمارے شہر میں قحطی ہے، کھانا ہے نہیں، وہاں سے کوئی لے کے آؤ نا، وہ کھانا اناج وغیرہ دیتا ہے۔ اب جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح خطاب کیا ہے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ بادشاہ سلامت، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحطی لگی ہے، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بیک مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وجئنا ببضاعة مزجاة، اور بہت ہی مشکل کے ساتھ، بہت ہی تکلیف کے ساتھ، بہت کم سرمایے کے ساتھ، مشکل سے
بال بال بچ بچ کے ادھر ہم پہنچیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمارے جولی بھر دے، ہمارے برتن بھر دے، ہمارے جو وہ گندم وغیرہ آٹا لینے کے لیے آتے نا، ہمارے یہ سامان بھر دے. اچھا، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں صدقہ دے دے، ہمیں صدقہ دے دے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقت دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ صدقت دینے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے. یہ کس سے بات؟ یوسف علیہ السلام سے مدد مانگا. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. یوسف علیہ السلام وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ آپ کا ایک بھائی تھا یوسف، اس کو تم نے مار کے کنویں میں ڈال کے پھر اس کو کئی دن بھوکا رکھا، کنویں سے پھر نکال کے اس کو غلامی میں بیچ دیا تم نے. ٹھیک ہے نا؟ تم نے یوسف کے ساتھ کیا؟ اوئے پتہ چل گیا، ان کو پہچان گئے، اوئے یہ تو ہمارا بھائی ہے. قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف نہیں ہیں. آپ پہچان گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انا یوسف وہذا اخی، یہ یوسف میں ہوں. اچھا، پھر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالوا اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. فرمایا کہ یہ میرا قمیص ہے، قمیص سمجھتا ہے نا، شرٹ ہے، یہ لے جاؤ یہاں سے. اور میرا باپ نابینا ہو چکا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہوئے تھے. اس کو لے کے جائیں، میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دیں اس کو، اور وہ اللہ میرے قمیص سے اس کو شفا ملے گی، میرے قمیص اس کو شفا دے گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب تمہیں ادھر آ جاؤ. اب میں بادشاہ ہوں شہر کا، تم کیوں ادھر جا کے کنعان میں، فلسطین میں رہتے تھے نا، کنعان میں، تم ادھر جا کے تم ادھر غربت میں، فقیری میں، کھانا ہے نہیں، ادھر رہتے ہو. میرے باپ کو بھی سب ادھر آ جاؤ. تو یوسف علیہ السلام دیکھو، انہوں نے ایک شخص سے مدد مانگی، اور اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اس نے یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چل اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں مانگو. پھر اللہ سے مانگے کہ بھئی میرے والد صاحب کو تو شفا دینا. کر سکتا تھا. اس نے اپنا قمیص دے دیا، بھائی قمیص جو ہے ٹچ کر دو میرے والد کے آنکھوں سے، اور یہی ہوا. ان کو اللہ نے شفا دے دی یوسف علیہ السلام کے پیرہن سے. جی سر، مزید بولیں. اچھا جی، اس کو آپ بخاری مسلم سے یہ چیز پروو کر سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، یا پھر کسی بھی نبی کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان ہوں سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہوں پیور ہیں، جیسے جی ہے نا، جی، ابھی ہم میں دکھاتا مانتے ہوں. ہیں کہ وہ اہل البیت ہیں. ہاں جی، کیونکہ چلو انبیاء کا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو ہے نا، یہ ان کے پاس ہے. ہوں، جی جی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. بخاری کیوں دکھانا میں کون؟ ایک منٹ بھائی. ہاں کیا بھائی، یہ حدیث ہے بخاری کی. ایک منٹ میں دیکھ لوں کہاں چلا گیا.
یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں 2001 میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر کتاب الطب ہے، یہ حدیث نمبر ہے 5745۔ بھلے یہاں پہ عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے: بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہمارے خاک پا، ہمارے زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہمارے ہی کے لعاب دہن سے، سلائیوا سے، تھوک سے جب مل جاتا ہے، یشفی سقیمنا، ہمارے مریضوں کی لیے شفا ہوتی ہے۔ ہمارا خاک پا جب ہمارے اس میں ہم ہماری تھوک اس میں مل جائے تو وہ ہمارے مریضوں کی شفا ہوتی ہے، بِإِذْنِ ربنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نا بھائی کہ رسول اچھا صلی جی، اللہ علیہ وسلم کا خاک پا تھوک سے ملا کر یہ شفا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جب اب دعا مانگنی ہے جیسے ہے نا سجدے ہوں، میں، جی جی پریئر کے دوران، تو ہم اللہ سے کیسے مطلب مولا علی علیہ السلام کو کیسے مطلب کہیں کہ ہم ایسے بات کریں کہ میں ان کو اپنا وہ وسیلہ بناتا ہوں، پلیز ان کے کیسے جی، مطلب دعا دیکھیں مانگتا ہوں یہاں پہ جماعت مخالفین کے ہاں ایسے احادیث نہیں ہیں، ان کے پاس احادیث کی کمی، وہ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہ ہم ان کی کتابوں سے آپ کو دکھائیں کہ آپ جو ہیں کسی سے مدد مانگ۔ ایک منٹ میں آپ کو میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں۔ کوئی بات ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، چاپ دار التاج، جزء سادس، سنہ 1989 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ نہیں، یہ لے فل پیج۔ یہاں پہ حدیث ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے: اذا نفرت دابة احدكم او بعيره بفلاة من الارض لا يرى بها احدا فليقل، اگر آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی جو خچر ہے، گدا ہے، ہارس ہے، جو گھوڑا ہے، یا آپ کے پاس جو اونٹ ہے، وہ بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا، آپ اس کے پیچھے بھاگ تو نہیں سکتے، وہ تو بہت تیز بھاگتا ہے، اس کو اب کیا کریں گے؟ صحرا میں تو کوئی ہے، آپ تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے نا، سارا پانی کھانا جو تھا اس کے پاس تھا، وہ تو بھاگ گیا، وہ اب کیا کریں گے؟ اس کے پیچھے بھاگ تو سکتے نہیں، وہ بھاگ رہا ہے۔ اچھا، فَلْيَقُلْ أَعِينُونِ عِبَادَ اللَّهِ، تو اس طرح کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو میری نصرت کرو، وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اللہ کے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، وہ آپ کی نصرت کریں گے۔ فَإِنَّهُ سَيُعَانُ، وہ جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کو نصرت کریں گے، اس کو پکڑ لیں گے۔ اچھا، اس خچر کو، یہ غیر اللہ سے مدد ہے نا، نظر بھی نہیں آتا۔ یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی ہے، جزء عاشر، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ دوسرے سند کے ساتھ ابن مسعود سے روایت ہے، وہی فَإِنَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، جب آپ کا گھوڑا وغیرہ بھاگ جائے تو آپ جو ہیں اس کو کہہ دیں کہ اللہ کے بندو یہ مجھے پکڑ کے دے دو میرا گھوڑا، وہ پکڑ کے دیں گے آپ کو، لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جماعت عمریہ کے اعلام نے اس حدیث کی تصریح کی ہے۔ یہ کتاب ہے الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ، جلد نمبر 5 اور 6، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ نووی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم سفر میں تھے، ہمارا گھوڑا بھاگ گیا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، تو ہم نے یہی کہا کہ اے اللہ کے بندو روک دو، وہ فوراً روک گیا۔ اس کے بعد بہت سارے مشائخ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عملاً اس کا تجربہ کیا، یہ صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ جو نے پوچھا نا میرے بھائی
کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم مدد کیسے مانگیں؟ تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی مخالفین کے کتب میں نہیں ہے، جماعت عمریہ کے کتب میں یہ بات ہے، یہ شیعہ کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ اپنے امام سے مدد مانگیں، اللہ سے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے نہ مانگو، یہ کوئی پاگل ہوگا کہتے ہیں اللہ سے نہ مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دینا چاہیے، قرآن کا واسطہ دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ ادھر جائیں نا کتابوں میں، زیارات کی کتابوں میں، مفاتیح الجنان وغیرہ میں ادھر لکھا ہے کہ کیسے آپ مانگیں ان سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی اچھا ایک نا تھوڑے دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی ہوں آپ نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 15 وائفس تھی ہے نا تو ہوں میں جب گوگل وغیرہ پہ چیک کرا تو 11 ملتی ہے اوبویسلی ویکیپیڈیا غلط بھی ہو سکتا ہے نا تو آپ نے ہوں کہا جب ان کی جب وہ دنیا سے گئے ہیں 9 تھی ان کی وائفس ہے نا ہوں تو ہوں جب آپ سے وہ کوشچن پوچھ رہا تھا کوئی بندہ آپ نے کہا ہے کہ ان کی ایک وجہ تھی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی کہ بھئی وہ تاکہ ہر قبیلے میں ایسا ہو جائے کہ بھئی وہ ان پہ اٹیک نہ کرے ہوں آؤٹ آف رسپیکٹ یہ کہ ان کے قبیلے سے ریلیٹڈ ہے نا شادی ہوئی ہے جی ان کی اس قبیلے میں تو عائشہ سے ہی کیوں انہوں نے شادی کری کوئی اور کیوں نہیں انہوں نے مطلب عورت سے شادی کری اس قبیلے کی جو تھی مطلب عائشہ ہی کیوں مطلب کوئی اب عائشہ میں آپ کوئی کو ایسی مطلب عائشہ جو تھے وہ کوئی ایسے پریوار سے بلونگ کرتے تھے کہ ان کا کافی بڑا سٹیٹس تھا اس لیے کہ ان سے بھی بڑے کوئی پریوار نہیں سے دیکھیں، کیا وہ تھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے اسٹیٹس عورت سے شادی کر لو تو اس کے قبیلے والے آپ سے وہ آپ دیکھیں، آپ اس کے بڑے سے شادی کر لیں یا چھوٹے سے شادی کر لیں، لوگ جو ہے نا اس آپ کو اپنا داماد سمجھتے تھے، اپنا بھائی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عائشہ سے اگر شادی کر لیں تو تو یہ اس کی کیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ احادیث میں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، حفصہ کے لیے متعلق ہے، عائشہ کے ہاں متعلق کوئی اس کی کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیوں عائشہ سے اسپیسیفکلی کوئی کسی اور لڑکی سے کر لیتے نا۔ حفصہ کے ہوں، متعلق ہے، وہ یہ کتاب ہے بخاری، ملاحظہ فرمائیے، میں اس کو فل پیج کر دوں، بخاری میں کتاب دار حیات تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 709 میں، صفحہ نمبر 709 میں یہ حدیث ہے 4005، یہ خود عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ جو میرا داماد تھا حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ حفصہ کا جو شوہر ہے وہ مر گیا، تو یہ مارتے مارتے پھر رہا تھا، کہتا ہے کہ میں چلا گیا عثمان کے پاس، میں نے عثمان سے کہہ دیا کہ بھائی عثمان لقیت عثمان ابن عفان، یہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ پین کیوں نہیں کام دے رہا؟ تو میں گیا عثمان کے پاس، عثمان کھول گیا ہوں نا، عثمان، ایک منٹ یار، ایک منٹ میں اس کو یہ گیا عثمان سے منتیں کرنے لگا کہ بھائی میرے بیٹی کے ساتھ تو شادی کر، اور اس نے وہ نخرے کر رہا ہے کہ چل میں سوچ کے بتاؤں گا، سوچ سوچ کے بتاؤں گا نا اس نے جو اس کی بےعزتی کیا کہ سوچ کے بتاؤں گا، ابھی آتا ایک کھول کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ ایک منٹ بھائی، اس نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو، ایک منٹ میں، اچھا ناظرین بخاری، آپ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ اس حدیث میں ہم تھے نا، اس حدیث میں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ حدیث ہے بھائی، وہ کہتا ہے میں عثمان کے پاس گیا، عثمان کی میں نے منتیں کی ہیں کہ تو آ کے میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اس سے شادی کرو، فعرضت علیہ حفصہ، میں نے حفصہ کو کہا کہ بھائی میری بیٹی ہے اس سے شادی کر لو، میں نے کہا ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اب چاہتے ہیں نا، چاہتے ہیں میری بیٹی جو ہے
اس سے شادی کر لو تم. اس نے کہا سأنظر فی امر، اس نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے دو، میں سوچ کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. فلبث لیالی، وہ بہت سارے دن اس نے مجھے جواب نہیں دیا، ایسے مجھے لٹکائے رکھا. فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی هذا، پھر بہت سارے دن کے بعد عثمان مجھ سے ملا، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں شادی کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی. تو اس طرح اس کو ذلیل کیا عثمان نے. پھر یہ چلا جاتا ہے عمر کے پاس، فلقیت ابا بکر فقلت ان شئتک انکحتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ کو چاہیے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی آپ سے شادی کرا دوں. فصمت ابو بکر فلم یرجع الیہ شیء، اس نے کوئی جواب نہیں، ایسے خاموش رہا، جواب ہی نہیں دیا بھائی. اس نے بھی اس کو ذلیل کیا. فكنت اوجد مني على فكنت عليه اوجد مني على عثمان، اس پہ تو میں زیادہ غصہ تھا. ابو بکر، عمر صاحب کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر نے جو مجھے جواب ہی نہیں دیا بھائی، میں نے کہا میری بیٹی سے شادی کرو. بھائی یہ بڑی بےغیرتی کی بات ہے نا، کہ آدمی جاتا ہے پھر مارے پڑتا ہے میری بیٹی سے شادی میں، کوئی اس کو شادی کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ لوگ اس طرح تھے نا. تو یہ بھائی ان کو یہ لوگ پرابلم ان کا یہ تھا، ان لوگوں کا کہ یہ ان کو کوئی ان کے لیے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ، مولانا عمر دراز ہے، پتہ نہیں کیا اس نے ترجمہ کیا، جلد نمبر 5. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ حدیث ہے بھائی، کہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے ابا جان عمر سے. عمر نے بیان کیا کہ میری ملاقات عثمان سے ہوئی ہے، تو میں نے ان سے حفصہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح میں آپ سے کر دوں. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اس لیے میں چند دنوں کے لیے ٹھہر گیا. پھر انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہوئی کبھی میں نکاح نہیں کرنا. اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی، جاؤ لے کے جاؤ اپنی بیٹی کو. عمر نے کہا پھر میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی ہے، اور ان سے میں نے یہی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے بنت عمر سے کر دوں. ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. ان کا طریقہ عمل عثمان سے بھی زیادہ میرے لیے باعث تکلیف ہوا، یعنی عثمان سے بھی زیادہ ابو بکر نے عمر کی تذلیل کیا. تو بھائی یہ مارے پھر رہے تھے نا، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احسان کیا بھائی، کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، خرچہ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. عثمان عمر عائشہ کے لیے یہ روایت نہیں ہے کہ اس لیے کس طرح ہوا ہے. وہ عائشہ بھی طلاق شدہ تھی نا، مطلقہ تھی. عائشہ بھی پہلے اس طرح نہیں تھی کہ وہ اس کی بھی طلاق تھی. میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 8، چاپ دار صادر. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 49 میں ملاحظہ فرمائیے. عائشہ نے جب رسول پاک، یا ابن ابی ملیکہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی خواستگاری کی ہے، تو عائشہ بلے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انی قد كنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر فدعنی حتی اصلها منه. اس عائشہ نے کہا کہ میں نے تو اس کی شادی کرا دی ہے مطعم کے بیٹے
जुबैर को मैंने उसकी शादी करा दी है, अच्छा मुझे इजाज़त दे ताकि मैं उससे उसको तलाक ले लूँ। फस्तसल्लहा मिन्हु, फिर उसने फतल्लक़हा, फिर उसने अबू बकर ने कहा मेरी बेटी को तलाक दे दो। तो उन लोगों ने तलाक दे दी। फ़तज़व्वजहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की आयशा से। तो लेकिन देखें, इनका क्या कहना है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादीशुदा औरत की, जिसका खावंद है, उसकी रिश्ता माँगा। ये झूठ है भाई, ठीक है ना? तो ये इन्होंने आयशा की इज़्ज़त बचाने के लिए ऐसे रिवायत नक़ल किया। आयशा असल में शादीशुदा थी, तलाकशुदा थी, तो उसकी शादी कहीं नहीं हो रही, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे शादी की होगी, ठीक है ना? वही जो हफ्सा वाला हिसाब है। वइल्ला ये जो रिवायत है इसमें साबित है कि आयशा तलाकशुदा है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उसकी शादी थी, ठीक है ना? वो बिक्र वगैरह भी नहीं था, अरब छोड़ दें भाई, शादी हो जाए, ऐसे ही छोड़ते हैं। उसने तो छोड़ा तो नहीं होगा आयशा को, तो पहले इसकी ये तलाकशुदा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को गिराने के लिए और आयशा की शान को बढ़ाने के लिए कि पैगंबर ने एक शादीशुदा औरत, वो अपने खावंद के यहाँ है, उसका रिश्ता उसके वालिद से माँग लो। ये कोई होता है दुनिया में भाई? इस तरह होता है भाई? इस तरह तो नहीं होता ना, ठीक है ना भाई? ओके जनाब, हरविंदर। आखिरी आखिरी जी सर, सवाल जी सर, जी प्लीज। सर, जी सर, बोलें। मुझे पता आप कहेंगे कि यार पहले मैंने जवाब दे दिया, सो प्लीज जी सर, बोलें, बोलें। यार मुझे ना आपसे अरबी और इंग्लिश में जवाब लेना है, ये वाला ना हुँ, मुता के मुतालिक सिर्फ कुरान से। सो जो कुरान की वो आयत आप कोट करते हैं ना, जो है वो हुँ। मुता वाली, हाँ, आप मुता। सिर्फ इसको अरबी और इंग्लिश में ऐसे ऐसा बयान कर दें कि क्योंकि जब मैं किसी के साथ बात करता हूँ ना इस टॉपिक पे, तो हुँ, वो अरबी जानते होते हैं ऑलरेडी, है ना, तो वो हुँ। मुझे पुट डाउन कर देते हैं वेरी इजीली। तो मैं चाहता हूँ ओके। कि आप प्लीज उसको इंग्लिश या अरबी में पढ़ दें और उसको ऐसा प्रूव कर दें कि वो मैरिज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि ये मैरिज की आयत है, ये शादी की है ना। हाँ, हाँ। जी, जी। और वो कह रहे हैं कि इससे पहले वाली और अगली आयत पढ़ो तब पता चलेगा आपको, मतलब जो मौलवी मस्जिद जी, वाले हैं जी। ना, वो यही कहते हैं। देखें भाई, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we are going to talk about mut'ah in English. This is Surah An-Nisa, verse number 24. This is a long verse, obviously. A portion of this verse pertains to uh, nikah mut'ah, the mut'ah marriage. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you conduct mut'ah, when you carry out the act of mut'ah with women, فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. You must pay them their dues. Pay them whatever you've promised them as their dowry, as their earnings. So the word here is not really dowry. The word here is ujur. Ujur means salary. So it's an act of hiring somebody actually in Quran. It is an act of hiring. So when you hire a woman as a mut'ah, so Quran is very open. Pay them their salaries. The word here is not a dowry. The word here used in Quran is salary. Now, is this mut'ah? So some people would translate this verse in another fashion. They would say, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. When you enjoy a woman, when you take pleasure in her company, then pay them their salary. However, this root verb here, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, this comes from mut'ah. This is a conjugate from mut'ah. The root verb is mut'ah. Now, let's go to some ahadith. That hadith enunciate that what's meant by this verse is mut'ah. This is Al-Mustadrak ala Sahihain Hakim al-Nayshaburi, volume number 2, published in Darul Fikr at year 2009. Here we go. Page number 420, hadith number 3242. Dhahabi says this hadith is sahih ala shart Muslim. Hakim also says this hadith is sahih on the shart of Muslim. Okay. سمعت أبا نضرة. أبا نضرة says قرأت على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قال ابن Abbas, I recited this verse in the presence of Ibn Abbas. Ibn Abbas said, فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. He said there's another portion of this verse. That husband
discarded by Sahaba, by Zayd ibn Thabit and those people. The way Allah revealed this verse was in the following fashion. When you do mut'ah with a woman until a set period of time, until a set period. So the word set period, set duration, that was part of the verse. فَقُلْتُ مَا نَقْرَأُهَا كَذَلِكَ. This verse is sahih on the short of Muslim. I said, no, this is not how we recite the verse in the Noble Quran. He said, وَاللَّهِ لَأَنزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ. Allah Ta'ala, I take an oath by Allah, that Allah revealed this verse this way. Okay. And this has been mentioned in many, many books of hadith and tafsir. So I don't want to repeat that. This is the book of Al-Jami' li-Ahkam al-Quran lil-Qurtubi, volume number 5, a very famous tafsir by Qurtubi. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi. This is page number 129. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً بَلِيَ. So what is the meaning of this verse? فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. He said that some scholars have mentioned that this is انتفعتم وتلذذتم. It means just pleasure. When you enjoy the company, when you take sexual pleasure in the company of a woman, pay her dues, pay her salary. When you do a nikah, full nikah, when you do, that's one opinion. The other opinion, وَقَالَ الْجُمْهُورِ, however, the vast majority. So that opinion, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, istimta' over here means what? Means enjoying, taking pleasure. That is a shadh, that's a rare. That's a minority opinion. The popular opinion, the opinion of the vast majority, al-murad nikahul mut'ah. This mut'ah, mut'ah. So, وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير. Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, and Sa'id ibn Jubayr. They used to recite this verse in the following fashion. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Okay? So, and there are many other verses in the Noble Quran. In Hadith, if you want me to show you in Hadith, Nikahul Mut'ah. Sahih Muslim. But before I show you Sahih Muslim, let me show you something about the house of Abu Bakr. आपको मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना भाई? उर्दू समझने वालों को अच्छी तरह मजा आ जाएगा. And then I'll go back to English. पहले जो है ना हम उर्दू में तर्जुमे के साथ दिखा देंगे. ये अबू दाऊद तयालिसी की, अबू दाऊद सुलेमान तयालिसी की किताब है मुस्नद अबू दाऊद. ये जिल्द नंबर 2 है, छाप प्रोग्रेसिव बुक्स लाहौर में छपी है, ठीक है ना भाई, 2014 में. यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए. हजरत मुस्लिम कुर्री फरमाते हैं कि हम हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए. यानी कुछ सहाबा चले गए किसके पास? आयशा की बड़ी बहन अस्मा बिन्त अबी बकर, आयशा के अबू बकर की बड़ी बेटी के पास. हमने उनसे औरतों के साथ मुतआ के मुतालिक पूछा. हम औरतों के साथ मुतआ करना चाहते हैं, इसका क्या हुक्म है? तो उन्होंने फरमाया, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में करवाती थी. करवाती थी. जिनको उर्दू पढ़ना था ना, करवाती थी. उन्होंने खुद काम करवाती थी. तो अबू बकर के जो घर वाले हैं ना, ये करवाती थी. अबू बकर की बेटियां वगैरह. क्योंकि ये नहीं कहता मैं करवाती थी, कहता था हम करवाती थी. हम करवाती थी ना. और इसकी बहन है, वो पूरा खानदान. ये तो खानदान ही ऐसा था ना, मैंने जो आपको बताया था ना, चकला वगैरह इनका. अच्छा, we go back to English. Musnad Abu Dawud Tayalisi, Kitab Dar Hijr, volume number 3,
published in 1999 in Dar al-Hijr. Look. ما روت أسماء بنت أبي بكر. أسماء ने क्या रिवायत किया? What has Asma narrated from the Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslim al-Qurri says, okay, footnote number 3, hadith sahih. Hadith is valid. We went to Asma bint Abi Bakr and we asked her about mut'atin nisa. We asked her about doing mut'a with women. فقالت فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. She said, we used to do this all the time. Very common. We used to do it all the time at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Now we go to Muslim. This is Sahih Muslim. Sahih Muslim, Shahab Darul Fikr, published in Darul Fikr at year 2010. باب نكاح المتعة, كتاب النكاح. Look at the first hadith. Abdullah ibn Mas'ud says that we used to do. Rasul sallallahu alayhi wa sallam allowed us أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. That we do nikah with women for a set duration of time, with an expiry date. ثم قرأ عبد الله, then Abdullah ibn Mas'ud recited this verse. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. O believers, do not make that which is pure, that which is clean, that which is sacred, and Allah has made it pure for you, permissible for you. Do not make it forbidden for yourself. Do not make it haram for yourself. So obviously, okay, and there are many other hadith in this chapter on the same subject. Okay, Mr. Arvinder. So yeah, okay, bye. Okay, thank you, sir. Allah आपको जज़ाए खैर. Thank you. May Allah bless you.